بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے ذہنی الجھن۔ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ کسی بچے کو سبق نہیں یاد ہوتا، کسی بندے کو کوئی چیزیں نہیں یاد رہتی، کوئی بندہ پریشانی کے عالم میں ہے، کسی کے اندر مستقل مزاجی نہیں پائی جا رہی۔ اس کی جو بنیادی منشر ہے، آپ کے اندر جو مادیت کی محبت ہے، میں اس طرح کہہ دوں گا کہ مادیت کی جو محبت ہے، کسی کو شوق ہے مجھے جاب مل جائے، کسی کو شوق ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، مثلا مختلف قسم کے اس کے ذہن میں ایک الجھاؤ سا بنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ذہن منتشر رہتا ہے۔ ایک ہی وقت کے اوپر اس کے دماغ کے اندر بے شمار سوچیں چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی علم نہیں ہوتا کہ میرے دماغ میں کتنی سوچیں چل رہی ہیں۔ جب وہ سوچیں اس کے دماغ سے نکل جائیں، ایک سوچ کے اوپر مرکوز ہو جائے تو اس کا ذہن ہر چیز کی طرف کام کرنا شروع کر دے گا۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس کی سوچوں کا جو مجموعہ ہے وہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کر کیا رہا ہوں اور لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم نے اپنے ذہن کے اوپر قابو کرنا ہے، ذہن کے اوپر، تو ہم نے ایک کاغذ لینا ہے، ایک پینسل لینی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو کس طرح ایک سوچ کے اوپر لے کر آنا ہے۔ ہم نے ایک دن فرض کیا، ہفتے کا دن مقرر کر لینا ہے۔ ہفتے والے دن ہم نے اپنی ساری جتنی مصروفیات ہے اس کو کاغذ پہ لکھ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم نے آج کے دن کیا 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 ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ نے بے شمار وہ سوچیں شامل کی ہوئی ہیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کا آپ حصہ بنے ہوئے ہیں وہ آپ کی ضرورت بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ کا ذہن منتشر ہے۔ ہم ایسی سوچوں کا حصہ بن چکے ہیں جو آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی ایک بندے کو گاڑی کا شوق ہے، تو کیا اس کو یہ نہیں پتہ کہ کئی لوگ گاڑیوں کے بغیر بھی پھر رہے ہیں، لیکن اس نے اپنے ذہن میں مختلف سوچوں کے مختلف خیالات، مختلف چیزیں گھر رکھی ہیں، خواہشات پا رکھی ہیں، نمود و نمائش کے اندر جا رہا ہے۔ یہی چیزیں اس کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو بھی علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں اس کا ایک حل بتانے جانے جا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے ذہن سے یہ ساری فضول قسم کی سوچوں کا خاتمہ کر دیں، اپنے ذہن کو ایک جگہ پہ لے کر آئیں۔ اور اس کے لانے کے لیے آپ سب سے پہلے، میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ کاغذ لیں، اس کے اوپر لکھیں کہ آپ نے آج کون سی سوچیں آپ سوچ رہے ہیں۔ جو فضول قسم کی سوچیں ہیں اس کے اوپر آپ ورک نہ کریں، اس کے اوپر سوچنا چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں کہ میرا کام کیا ہے، اس کی طرف مرکوز رہیں، اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ میری ذمہ داریوں میں کون سی چیز شامل ہے، اس کے اوپر کام کریں۔ جب یہ چیزیں آپ سوچیں گے ایک چیز کے اوپر، تو آپ کا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کا ذہن ایک نقطہ مرکوز کے اوپر کام کرنا شروع کر دے گا۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو سبق نہیں یاد ہوتا، اسکول جانے کا دل نہیں لگتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پیرنٹس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ آج کل نیٹ کا دور ہے، بچے سارا دن گیم میں لگے رہتے ہیں، والدین ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ان کے دماغ میں جب وہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں یا کسی کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں فلم گیم کی ہوتی ہے، تو وہ دماغی طور پہ ان کا دھیان جو ہے نا، دھیان بہت ایک اہم چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اس بچے کا جو دھیان ہے پڑھائی کی طرف نہیں ہوگا، اس گیم کی طرف ہوگا، تو وہ پڑھائی کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی بچے کو بادام کھلانے چاہیے، ذہین ہو جائے گا۔ باداموں سے ذہین نہیں ہوتا بچہ۔ بچے کی جب سوچ منتشر ہو جائے گی تو اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہے گی۔ آپ کبھی غور کرے، آپ بڑے آدمی ہیں، کوئی 40-45 سال کا آدمی بھی غور کرے اپنی زندگی کے اوپر، تو اس کو راستے میں اگر وہ آ رہا ہوگا نا تو آپ کے پاس پہنچے گا، آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ راستے میں فلاں جگہ پہ فلانی چیز دیکھی ہے،
کہے گا میں نے غور نہیں کیا. اس نے غور کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس کا دھیان نہیں تھا، وہ اپنی سوچوں کے اندر گم تھا. یعنی اس کا ذہن جو تھا وہ منتشر تھا. ذہن کا منتشر ہونا ہی انسان کے لیے وبال جان بنتا ہے. جب تک آپ کی نظر ایک نقطے کے اوپر مرکوز نہیں ہوگی، آپ کسی چیز کے اوپر صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکیں. اگر آپ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہے، ڈاکٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، ذہنی پرابلم تو دیکھیں کسی شخص کو بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر صاحبان کو بھی ہو سکتی ہے، سافٹ ویئر انجینئر کو بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ایک مرض ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ یہ پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے دوسری چیزوں کے اندر اپنی شمولیت اختیار کر رکھی ہے. جو لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں وہ حقیقت کی دنیا میں رہ کر فیصلے بھی حقیقت کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں، اور آخرکار ایک دن کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے. پھر ہم جو مایوس لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں کچھ نہیں تھا. آپ مقدر کا رونا نہ رویا کریں کہ مقدر نہیں ہے. مقدر کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کے بعد کا نام ہے. آپ کو کیا پتہ تھا کہ مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ اگر مقدر ہی سب کچھ ہوا ہے تو پھر جنت اور جہنم تو کوئی چیز نہ ہوگی نا. اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم دوسری چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے میں آپ کو ایک مشق بتا دیتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں. ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں. تو ہمیں اپنی جو صلاحیتیں ہیں، جو سب کچھ ہے، اللہ کے سپرد کرنی چاہیے. میں نے اپنے پیر و مرشد پیر نصیر الدین شاہ صاحب سے ایک مرتبہ فون پہ بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا شاہ صاحب مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس کے اندر میں رہ کر دنیا اور آخرت میری بہتر ہو جائے، تو کوئی ایک ہی چیز بتا دیں. تو انہوں نے مجھے کیا جواب دیا؟ یہ میں فون کے اوپر ان سے بات کر رہا تھا پیر نصیر الدین شاہ صاحب سے، 2008 کی بات ہے تقریباً غالباً. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. تو اب یہ بھروسہ کیا؟ جب آپ اللہ ہی کے سپرد اپنی سب چیزیں کر دیتے ہیں تو آپ کی نظر مرکوز ایک جگہ پہ آ جاتی ہے. تو پھر مجھے ایک دفعہ ان کا خواب میں بھی دیدار ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں. جس سے کیا ثابت ہوا آپ کہ نیکی کرنے کی توفیق اور بدی کو چھوڑنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے. لہٰذا آپ ساری چیزوں کا، اپنی سارے مسائل کا، اپنی ساری چیزوں کا جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے سپرد کریں. کوئی امیر ہے تو ٹھیک ہے، آپ سوچیں کہ اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی بندہ جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں، کوئی نبینا ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، آپ ان لوگوں کی طرف کیوں نہیں جا کے سوچتے؟ کیا آپ اپنی ضروریات کو تو بڑا سوچتے رہتے ہیں سارے دن کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے؟ کبھی آپ نے اسپتال کے اندر چکر لگایا تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنے لوگ بیمار ہیں. پھر ایسا ہوتا تو پھر ان لوگوں کی طرف بھی سوچا کریں نا، کہ جن کی طرف آنکھیں نہیں ہیں، جس کے ہاتھ نہیں ہیں، جس کے پاؤں نہیں ہیں. آپ تو صرف جو بندہ امیر ہو جائے اس کے اوپر آپ یہ توقع رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کا اس کے اوپر بڑا فضل ہے. اللہ کا فضل پتہ کن لوگوں کے اوپر ہے؟ جو نیک کام سر انجام دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کے کام کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، ان پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. ہر چیز پیسوں میں فضل نہیں ہوتا. پیسہ ایک نعمت ہے. اگر اللہ نے کسی کو رزق حلال عطا کیا ہے تو اس طریقے سے خرچ کرنا بھی ایک عبادت ہے. لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت ساری دولت ہو تو آپ اس کو کہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہمیشہ اس شخص پہ شامل حال ہوتا ہے جو خود نیک کام کرے اور اپنے دوستوں کو اپنا حلقہ احباب کے اندر بھی نیکی کی تلقین کرے. جیسا کہ سورۃ العصر کے ترجمے میں کہا گیا ہے کہ نماز عصر کے وقت کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے.
मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, आपस में हक बात की तलकीन और एक दूसरे को सब्र की तकीद करते रहे। मेरा लेसन जो मैंने अपने जो हकीकी मालूमात चैनल बनाया है, इसके शुरू में मैंने कहा था कि मेरा जो चैनल है इसके ऊपर दुनियावी गुफ्तगू भी होती है, रूहानी गुफ्तगू भी होती है, दीनी गुफ्तगू भी होती है, नफ्सियाती गुफ्तगू भी होती है। मैंने हर एंगल से आपको इसमें कोशिश की है कि आपको समझ आएगा कि हम अपने दिमाग से फजूल किस्म की चीज़ों का ख़ात्मा कर दें। हम लंबी लंबी आस उम्मीदें बांध रहे हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान भी है कि लंबी लंबी आस उम्मीद बांधने से परहेज़ करो कि तुम्हारा हर कदम मौत की जानब है। फिर भी हम नहीं समझते। हमें एक कागज़ और एक पेंसिल आज उठानी है और देखना कि आज मैंने सारा दिन क्या किया है, किस काम के लिए किया, क्या फलाई काम किए हैं। सारा दिन जब आप गैर जानबदार होकर अपना फ़ैसला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 75% जो चीज़ें हैं वो आपने फजूल किस्म की गाल रखी हैं। इसी वजह से हम नाकाम हैं। हमने अपने काम की तरफ नहीं सोचना, हमने अपने घर बार की तरफ नहीं सोचना, हमने उन चीज़ों को सोच रहे हैं कि जो जिनका हमारे साथ तल्लक ही नहीं है। हम गाड़ियों के मतलब सोच रहे हैं, लोग पैदल नहीं चल रहे। हम मकानों की तरफ देख रहे हैं कि हमारा मकान कब बनेगा। आप रेंट दे रहे हैं ना, तो आप मालिक मकान ही है ना। आप इन चीज़ों से बाहर निकले और अपने ज़हन को एक नुक्ते के ऊपर मरकूज़ रखें। तो मैं बजाय नफ्सियाती तौर पे या दूसरे हवाले से बात करूं कि एक नुक्ते के ऊपर फोकस करें, आप अल्लाह के ऊपर यकीन रखें कि जो वहदो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसका कोई सानी है। और अल्लाह ने जिन लोगों को, जिन हस्तियों को इनाम याफ्ता करार दिया है, उनकी रिस्पेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन सी चीज़ है कि जिसके ऊपर अल्लाह खुद दरूद पढ़ रहा है। तमाम मलाइका भी दरूद भेजते हैं। तो आप 1 घंटा 2 घंटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद भेजा करें। देखिए, आपका दिमाग के अंदर भी एक रूहानी तवानाई पैदा होगी और कुदरती आपका दिमाग हकीकी चीज़ों के अंदर आना शुरू हो जाएगा। बात इस अमर की है कि हमें अपने अंदर जो मुंतशिर हुआ वज़ीन है उसको एक नुक्ते के ऊपर लाना होगा। और एक नुक्ता क्या है वो भी सुन लें। एक नुक्ता ये है कि हमारी ज़िम्मेदारियों के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं हम उसके ऊपर वर्क करें। हम जिस काम से हमारा तल्लक है उस शोबे के अंदर हम तरक्की करें, उस शोबे के मुतलका काम करें। हमने ठेका उठा लिया है दूसरे कामों का और PR बनाने का ठेका उठाया हुआ है। PR कोई चीज़ नहीं है, ये गलत लफ्ज़ है। कुछ हजरात अपनी PR बनाने के चक्करों में बेइंतहा पैसा खर्च करते हैं कि लोग मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखें। इज़्ज़त ऐसे नहीं होती। आप अपने काम से काम रखें। इज़्ज़त मंतशा व ज़िल्लत, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। आपको जो ड्यूटी सारी अंजाम दी गई है उसके अंदर आप सही तरीके से काम सारे अंजाम दें। आप खुद अगर अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त का ठेका उठा लिया आपने, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात का जो वादा है कि मैं जिसको चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ, जिसको चाहता हूँ रुसवा भी कर दे, तो फिर वो कहाँ गया जो कुरान की आयत है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए जहाँ तक अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर जिस काम के अंदर हमें हमारी ड्यूटीज़ रखी हुई हैं, हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी है। देखें, मोची है, कभी उसको देखा है कि कभी थाने का चक्कर लगा रहा है, वो अपनी सिर्फ शूज़ पॉलिश कर रहा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कभी उसको देखा है कि कभी वो किसी और जगह पे जा रहा है। जाए डॉक्टर का काम अपने शोबे से, एक वकील है वो कचहरी में होगा। आप वकील भी बन गए हैं, आप वापडा के अफसर भी बन गए हैं, FIA के DG भी आप ही बने हुए हैं। आप जिस शोबे से तल्लक रखते हैं उसी के अंदर रहें। आप ये ख्याल ना करा करें कि लोग मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखें। आप लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखा करें, लोगों की फलाह के लिए काम किया करें। फिर आपको कभी भी अपने ज़हन के अंदर मुंतशिर नहीं होगा आपका दिन। ये कुछ हदायत थी जो मैंने आपको दी हैं, जो समझाया है। इसके बाद मेरी अगली वीडियोस आएगी तकरीबन 2 दिन बाद, उसको सुनना, उसके ऊपर मैं इसके मौजू के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करूँगा।
حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ کو میرا چینل حقیقی معلومات پسند آیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ